اگر خدا نہ خاصا بیٹھے بیٹھے کچھ محسوس کرنا شروع کر دے کہ ہاں کوئی شیطانی حرکت ہوئی ہے، شیطان کوئی ایسا واویلا کرنا چاہتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے، اس میں کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رمضان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی اسکالر صاحب زادہ حافظ محمد انس فرید صاحب۔ ہم قاری صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ قاری صاحب، اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں جادو جنات سے، سائے سے، ہمارے گھر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اکثر لوگ ہمیں ویڈیوز میں دکھاتے ہیں ہم پہ جادو کر دیا، ہم پہ ایسے ایسے سایہ وغیرہ کر دیا ہے۔ تو قاری صاحب، آپ نے اس انفارمیشن دینی ہے اسلامی رول کے لحاظ سے، اگر کسی کو اس قسم کی پریشانی ہو تو وہ ان سے کس طرح نمٹ سکیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حمزہ بھائی، بڑا اچھا سوال ہے۔ ہمارے معاشرے میں اصل میں خوف بکتا ہے، اصل میں لوگوں کو خوف میں ڈالنا، اسے پیسے بٹورنا، ٹھیک ہے، یہ دکانیں چل پڑی ہیں۔ جس بندے کے پاس بھی جاتا ہے کوئی، اسے کہتے وہ تمہیں تویز ڈال دیے، تمہارا یہ معاملہ کر دیا، اس کی سوچ کو پہلے پڑھ لیا جاتا ہے، اس کے مطابق اس کا مسئلہ بتا دیا جاتا ہے۔ اگر نہ بھی سوچ پڑا جائے تو پھر ہم مزاق کے ذریعے وہ کام کرتے ہیں۔ اس میں اگر خدا نہ خاصا کوئی بھی مسئلہ محسوس ہو، اس میں ہم نے ٹینشن ہی نہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، اس میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو لازم کرنا چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خاصا آپ کو محسوس ہو گیا کہ 3 چیزوں کا خوف بکتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، سانپ ہے، چور ہے اور جن کا، یہ کر کچھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پھر پیدا کیا، پھر کہا، پھر قسمیں کھائیں، پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان، اے انسان تمہیں سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے خوبصورت بنایا۔ جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں نے اسے سجدہ کیا، کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر۔ جنات نے اسے سجدہ کیا۔ جب انسان کا نام لیا جاتا تھا کس بستی میں، تو شیاطین جنات تو ویسے بھاگ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر حکمرانی کی ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں، ان سے خوف کبھی نہیں لینا، اور لوگوں سے بچ جائیں ایسے لوگوں سے۔ ہر نکر پر بابا ایسا بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے تویز ڈال لے، اس نے یہ کیا وہ کیا، میں ایسے چٹکی سے نکال دوں گا، یہ کر دوں گا وہ۔ قرآن آپ کے پاس ہے، کیوں خوف کھاتے اس معاملہ سے؟ اللہ پر یقین، توکل، بھروسہ کریں، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جادو ہو جانا پر حق ہے، جادو پر حق نہیں بات رکھنے بات۔ لوگ کہتے ہیں جادو پر حق ہے، میں کہتا ہوں یہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ کیوں ہوتا ہے یہ؟ انسان کے معاملات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان جب پلیتی کی حالت میں شروع ہوتا ہے نا، تو جب صبح شام کے اذکار کرنا چھوڑ دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس پر یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ یا اپنی چیزیں کسی کو دیتا ہے، کوئی چیزیں اس کی اٹھا کے لے جائے یا سر کے بال چلے جائیں، تو پھر اس پر جادو کے معاملہ ہو۔ اس میں بہت آسان حل ہے۔ اگر آپ گھر میں محسوس کریں خوف معاملات، ایسا کوئی پردہ ہل گیا، کوئی ایسا ہو گیا جیسے کہ ڈرایا جاتا ہے، اس میں آپ نے سب سے پہلے اذان پڑھ دینی ہے، تکبیر پڑھ دینی، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ دیں، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات ہیں، فلق ناس پڑھ کے پانی کا چھڑکاؤ کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور رحمت سے شیاطین بھاگ جائیں گے وہاں سے۔ اسی لا حول ولا قوت الا باللہ، فلق ناس آیت الکرسی پڑھ کر شروع کر دے، ساتھ میں اذان اونچی آواز سے دینا شروع کر دے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور رحمت سے وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا، اللہ کی توفیق اور رحمت سے۔ اس کے ساتھ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات ہیں، اس میں افحسبتم انما، شیاطین کو دعوت دی جاتی ہے یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ ہمارا گھر ہے، ہماری جگہ، ہمارا۔ اگر نہ جائے تو پھر اس کا علاج تو بڑا اچھا ہے، انشاءاللہ اس سے چلے جاتے ہیں 100 میں سے 100%۔ صرف اس کا خوف ہوتا ہے، اس کا خوف ہمیں کبھی بھی لینا نہیں چاہیے۔ یہ 3 چیزوں کا خوف ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو بندہ اللہ پر یقین کرتا ہے، صبح شام کے اذکار کرتا ہے، اپنے معاملات بہتر کرتا ہے، اسے شیطان کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ جی بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کے جو سوال تھے ان کی پریشانی میں جو آپ نے وہ کمی کی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی جنات کے والے سے کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی آپ پہ جادو کر رہا ہے، کوئی بڑے سے بڑا دنیا کا جادوگر ہے وہ آپ کو چیلنج کر رہا ہے، تو قاری صاحب کے نیچے نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ قاری صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔